بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک۔ فإن كن میں ہن کی ضمیر کا مرجع ہے، ای الاولاد نساء، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے اور ذکور نہیں ہیں فقط، اور وہ لڑکیاں دو یا دو سے زائد ہیں، تو ان دو کو یا دو سے زائد کو میت کے ترکے کے 2 ثلث ملیں گے۔ ما ترک، ترک میں ہوا کی ضمیر کا مرجع المیت، جو مستفاد اور مفہوم مرجع ہے۔ لفظ المیت اگرچہ اس سے پہلے نہیں آیا، لیکن ترکہ میت ہی کا ہوتا ہے، لہذا ضمیر کا مرجع سیاق کلام، مضمون کلام سے مستفاد ہو رہا ہے۔ طلبہ عزیز، اس ٹکڑے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مرنے والے کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں 2 ثلث مال ملے گا، اور باقی جو 1 ثلث بچا ہے وہ دیگر ورثہ اور دیگر رشتہ داروں کو ملے گا۔ ہاں، مرنے والے کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو اوپر مسئلہ آ گیا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ آپ حضرات نے سراجی اور معین الفرائض میں پڑھا ہے کہ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہو، اکیلی ہو، تو اس کو نصف ملتا ہے۔ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور لڑکا نہ ہو تو 2 ثلث ملے گا، جس میں وہ سب شریک ہوں گی۔ اور اگر بیٹی یا بیٹیاں بیٹوں یا بیٹے کے ساتھ ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق عصبتاً بیٹیوں کو ملے گا۔ اب ایک خاص بات سنیے، قرآن کریم میں ابھی جو ہم نے ٹکڑا پڑھا اس میں تو ہے کہ اگر بیٹیاں فوق اثنتین ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث، اگر 2 ہوں تو جواب دے رہے ہیں وَكَذَا الْإِثْنَتَانِ، کہ اگر 2 سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث، 2 ہوں بیٹیاں اور بیٹا نہ ہو تو بھی 2 ثلث ملے گا۔ کیوں؟ بہترین دلیل دے رہے ہیں عقلی، لِأَنَّهُ لِلْأُخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ فَهُمَا أَوْلَى، اس لیے کہ 2 ثلث جب 2 بہنوں کو ملتا ہے، جو سورہ نساء کے اخیر میں آیا کہ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جب 2 بہنیں ہیں اور ان کو 2 ثلث ملتا ہے تو بیٹیاں تو بہنوں کے مقابلے میں اقرب الی المیت ہیں، ان کا رشتہ بہنوں کے مقابلے میں قوی ہے، مضبوط ہے، اقرب ہے بیٹیوں کا، اس لیے کہا کہ 2 بیٹیوں کو تو بدرجہ اولا 2 ثلث ملے گا۔ فہما یعنی فالبنتانی اولا، دوسری دلیل دے رہے ہیں۔ کس بات کی دوسری دلیل؟ کہ 2 ہی بیٹیاں ہوں تو بھی ان دونوں کو 2 ثلث ملے گا۔ ایک بہترین دلیل سے سمجھا رہے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْبِنْتَ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكَرِ، کہ ایک بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہو، مذکر کے ساتھ ہو، تو اس کو 1 ثلث ملتا ہے۔ فَمَعَ الْأُنْثَى أَوْلَى، تو اگر وہ بیٹی کے ساتھ ہو تو اس کو 1 ثلث ملے گا اور دوسری بیٹی کو بھی 1 ثلث، بئی معنی یہ 2 ثلث ہو جائے گا۔ تو قرآن شریف میں اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے اور اس کو یہ بہترین
عقلی دلیل سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہو تو بیٹے کو بیٹی کا ڈبل یعنی 2 ثلث اور بیٹی کو 1 ثلث. تو اگر ایک بیٹی اور دوسری بیٹی ہو تو پھر بدرجہ اولا اس کو ثلث ملے گا. مطلب جب ایک بیٹی کو ایک بیٹے کے ساتھ ثلث ملتا ہے اگرچہ عصبتاً، تو ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا ہے اور اس کو ثلث ملتا ہے، تو ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹی اور ہوگی تو ثلث ملے گا. وَلِأَنَّ الْبِنْتَ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكَرِ فَمَعَ الْأُنْثَىٰ أَوْلَىٰ. تو پھر مؤنث کے ساتھ تو بدرجہ اولا اس کو 1 ثلث اور پھر دوسری ہے تو اس کو دوسرا ثلث، تو 2 ثلث ہو گئے. اب اس پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر قرآن کریم نے فوق اثنتین میں لفظ فوق کیوں ذکر کیا؟ جواب دے رہے ہیں وَفَوْقَ قِيلَ صِلَةٌ. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ صلہ یعنی زائدہ ہے. وقیل دوسرا قول یہ ہے کہ لِدَفْعِ تَوَہُّمِ زِيَادَةِ النَّصِيبِ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ. یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ لڑکیاں زیادہ ہوں گی تو عدد بھی بڑھ جائے گا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے. یہ وہم کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ لما فہیم استحقاق الاثنتین الثلثین، اس لیے کہ 2 لڑکیاں تھیں تو ان کو 2 ثلث مل رہا تھا. تو اس سے سمجھ میں کسی کے آ سکتا ہے کسی کے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا تو ایک لڑکی کو 1 ثلث مل رہا تھا. اب 2 لڑکیاں ہی ہیں تو ان کو 2 ثلث مل رہا ہے. تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ 3 لڑکیاں ہوں گی تو 3 ثلث ملے گا. یہ وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ 2 سے زیادہ ہوں، چاہے 3 ہوں 5 ہوں، لیکن ان کو 2 ثلث ہی ملے گا. اس کو کہہ رہے ہیں کہ لِدَفْعِ تَوَہُّمِ زِيَادَةِ النَّصِيبِ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ لِمَا فُهِمَ، اس لیے کہ سمجھا جا رہا ہے استحقاق الاثنتین الثلثین کہ 2 کو جب 2 ثلث ملتا ہے من جعل الثلث للواحدۃ مع الذکر، کہ اگر ایک لڑکی مذکر کے ساتھ ہے تو اس کو 1 ثلث ملتا ہے. اب بڑھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں ہیں، اکیلی 2 لڑکیاں ہیں تو ان کو 2 ثلث ملتا ہے. تو کوئی سمجھے گا 3 لڑکیاں ہوں گی تو 3 ثلث ملے گا، کوئی باقی ورثہ کا کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ 2 سے زائد بھی ہوں تو بھی ان کو 2 ثلث ہی ملے گا. آگے فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ أَيْ الْمَوْلُودَةُ وَاحِدَةً، اگر لڑکی ایک ہی ہے، لڑکا بالکل نہیں ہے اور دوسری کوئی لڑکی بھی نہیں ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو لڑکی کو نصف ملے گا. وفی قراءۃ بالرفع، ایک قراءت میں ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، تو پھر اگر واحدتن ہے تو یہ کانت کی خبر اسم نکالا المولودۃ، لیکن اگر واحدتن ہے تو کہتے فَكَانَ تَامَّةٌ، اس صورت میں کان تامہ ہو جائے گا. چلیے یہ ہو گیا لڑکے اور لڑکیوں کے حالات کے بارے میں کلام. اب والدین کے بارے میں حالات آ رہے ہیں، پہلے سن لو. والدین کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1، والدین کے ساتھ میت کی اولاد بھی ہو، چاہے مذکر چاہے مؤنث، تو 1 سدس ملے گا دونوں میں سے ہر ایک کو، اور باقی دوسروں کو مل جائے گا. یعنی ہر ایک کو 1 سدس. 1 سدس میں دونوں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ 1 سدس ماں کو 1 سدس باپ کو، اگر والدین کے ساتھ میت کی اولاد بھی ہو تو. دوسری حالت، والدین کے ساتھ بھائی بہن، اولاد، زوجین میں سے کوئی ایک نہ ہوں تو ماں کے لیے ثلث اور باپ کے لیے 2 ثلث.
والدین کے ساتھ بھائی بہن بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہیں، زوجین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو پھر ماں کو ثلث، باپ کو 2 ثلث، مسئلہ ختم۔ اور اگر مرنے والے کے احد الزوجین ہیں، میاں مر گیا تو بیوی ہے، بیوی مر گئی تو شوہر ہے، والدین اس صورت میں ہیں کہ احد الزوجین بھی ہیں، تو زوجین کو فرضیتاً ان کا حصہ دینے کے بعد ماں کو ثلث بعد فرض احد الزوجین، اور باپ کو فرضیتاً دینے کے بعد 2 ثلث ملے گا۔ تیسری حالت، والدین کے ساتھ 2 یا زائد بھائی بہن ہیں لیکن مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، تو ماں کو سدس اور باپ کو 6 حصوں میں سے 5، یعنی ماں کو 6 میں سے 1، باپ کو 6 میں سے 5۔ گویا بھائی بہن اگرچہ ان کو نہیں ملے گا لیکن ماں کا حصہ یہ محجوب بحجب نقصان ہوگا۔ بھائی بہن ہے نا تو ماں کو سدس ملے گا، جی ہاں، بھلے اولاد نہیں ہے، گویا بھائی بہن ماں کے حق میں حاجب بحجب نقصان ہوئے۔ دیکھو اب کتاب میں، ولی ابویہ ای ولی ابوی المیت ویبدل منہما لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو 1 سدس اس کے ترکے میں سے اگر اس کی اولاد ہو تو، ولدن چاہے اولاد ذکر ہو یا انثی ہو۔ سوال لفظی طور پر ہے کہ ولی ابویہ السدس بول دیتے، لکل واحد منہما بدل کیوں لائے؟ بہترین جواب دے رہے ہیں، وَنُقْتَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ أَيْ فِي السُّدُسِ، کہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فرمایا، اگر یہ نہ بولتے تو آیت یہ ہوتی ولی ابویہ السدس، تو کسی کو وہم ہوتا کہ ماں باپ کو دونوں کے درمیان سدس ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا۔ تو بدل لانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دونوں سدس میں شریک نہیں ہیں بلکہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ سدس ملے گا۔ اب فرائض کا ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْإِبْنِ وَأُلْحِقَ بِالْأَبِ الْجَدُّ، ولد کے حکم میں ولد الابن بھی ہے اور اب کے حکم میں جد بھی ہے۔ مطلب اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتے کو بیٹے جیسا ملے گا، اور باپ نہیں ہے تو دادا کو باپ جیسا ملے گا۔ ہاں، باپ ہوگا تو دادا کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ واسطہ اگر بیچ میں موجود ہے تو پھر اوپر والا آٹومیٹک محجوب ہو جائے گا۔ آگے والدین کی دوسری حالت بیان کر رہے ہیں۔ پہلی حالت تو یہ تھی اگر اس کی اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو سدس، لیکن فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اکیلے وارث ہیں فقط، او مع زوجن، یا والدین اور ساتھ میں احد الزوجین ہیں، تو پھر فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1 ثلث ملے گا اگر اولاد بالکل نہیں ہے، اکیلے والدین ہیں تو ماں کو ثلث، باپ کو 2 ثلث، اور اگر اولاد نہیں ہے لیکن احد الزوجین ہیں تو پھر ثلث بعد فرض احد الزوجین ماں کو ملے گا۔ فَلِأُمِّهِ اور فَلِأِمِّهِ، فَلِأُمِّهِ بضم الحمزہ اور فَلِأِمِّهِ بکسر الحمزہ۔ کیوں بھئی فَلِأِمِّهِ کیوں نہیں؟ كَفِّرَارًا مِنَ الْانتِقَالِ مِنْ ضَمَّةٍ إِلَى كَسْرَةٍ لِثِقْلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ،
کہ دونوں جگہ جہاں، اس لیے کہ اور ایک جگہ آگے آ رہی ہے فلی امہ السدس، اور ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں فلی امہ الثلث، تو دونوں جگہ فلی امہ اس لیے پڑھا گیا ہے کہ ضمہ اثقل الحرکات ہے، اس سے بچ کر کسرے کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ بات یہاں قراءت کے اختلاف کی وجہ کے طور پر سمجھائی جا رہی ہے۔ تو فلی امہ الثلث ای ثلث المالی، پورے مال کا ثلث، او ما یبقا بعد الزوجی، یا زوجین میں سے کسی ایک کو دینے کے بعد جو بچا اس کا ثلث، والباقی للاب، اور باقی باپ کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تیسری حالت، اگر مرنے والے کے بھائی ہیں، ای اثنان فصاعدا، دو یا دو سے زیادہ بھائی ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں، اس لیے کہا ذکور او اناث، تو پھر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اب ماں کو سدس ملے گا، گویا بھائی نے یا بہن نے ماں کا حصہ نقصان والا کر دیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ایک بھائی ہو تو پھر وہ محجوب نہیں کرے گا، یعنی حجب نقصان ثلث سے سدس تک ایک بھائی نہیں کرے گا، لیکن فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ جمع، دو یا دو سے زیادہ ہوں، تو پھر ماں کا حصہ یہ ثلث سے ہٹا کر سدس تک لے آئے گا، اور ماں کا حصہ کم کرنے میں عینی، اللاتی، اخیافی سارے بھائی برابر ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ، اور باقی جو دو ثلث بچ گئے وہ باپ کو عصبتاً ملیں گے، بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگرچہ بھائی ماں کو ثلث سے سدس تک لے آتے ہیں، لیکن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ باپ موجود ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو کہا والباقی للاب ولا شیء للاخوتی، بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کے ٹکڑے میں، اس کو پہلے سمجھ لو کہ تقسیم وراثت میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے تجہیز و تکفین، پھر ادائے دین، اس کے بعد نفاذ وصیت، اور پھر تقسیم ترکہ۔ اس کو کہہ رہے ہیں وَإِرْثُ مَنْ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ، مذکورہ ورثہ کو وراثت مذکورہ حصوں کے مطابق دی جائے گی۔ وہ کب دی جائے گی؟ من بعد وصیت، مضاف مقدر مانا من بعد تنفیذ وصیت، اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، یوسی یوصا بہا بالبناء للفاعل یوسی والمفعول یوصا بہا، جس کی وصیت کی جائے یا میت جن لوگوں کو وصیت کرے ان کو وصیت دینے کے بعد، او قضاء دین، یا دین کو ادا کر دینے کے بعد، علیہ جو اس کے ذمہ تھا۔ مطلب تقسیم وراثت یہ ادائے دین اور نفاذ وصیت کے مطابق ہوگی۔ قرآن کریم کی ترتیب سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وصیت مقدم ہے اور قضاء دین مؤخر ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے تجہیز و تکفین کے بعد دین ادا کیا جائے گا، پھر وصیت۔ تو یہاں ایسا کیوں کہ وصیت مقدم قضاء دین مؤخر؟ جواب دے رہے ہیں وَتَقْدِيمُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِن كَانَتْ مُؤَخَّرَةً عَنِ الدَّيْنِ فِي الْوَفَاءِ، وصیت کو دین پر مقدم کیا گیا اگرچہ وصیت پورا کرنے میں دین کے مقابلے میں مؤخر ہے۔ کیوں مقدم کیا گیا؟ لِلْاِحْتِمَامِ بِهَا، اس کی طرف زیادہ توجہ دلانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں ذرا اہتمام کریں۔ دین کا تقاضا کرنے والے لوگ تو موجود ہوتے ہیں، اس لیے آدمی دین کی ادائیگی میں مجبور ہو جاتا ہے، لیکن وصیت تو میراث کے مشابہ ہے، وہ بغیر عوض کے مل رہا ہے، تو ورثہ کے لیے وصیت کی ادائیگی دشوار ہوتی ہے، اس لیے اس کو مقدم کر دیا گیا، ورنہ دین کی ادائیگی ورثہ کے لیے مشکل نہیں ہوتی، اور وصیت کی تو مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا، کیونکہ وصیت بغیر عوض کے لیا جانے والا مال ہے، تو اس میں تفریط کا
اور کوتاہی کا اندیشہ تھا، اس لیے اس کو مقدم کر دیا گیا۔ اسی لیے تو من بعد وصیت یوصی بہا او دین، او لایا گیا ہے، واو نہیں لایا گیا۔ آباؤکم و ابناؤکم مبتدأ خبرہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فی الدنیا والآخرہ، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے دنیا اور آخرت میں، لہذا اپنا دماغ مت چلاؤ۔ فظان، ہو سکتا ہے کوئی یہ گمان کر بیٹھے کہ ان ابنہ انفع لہ، میرا بیٹا ہی میرے لیے انفع ہے، فیعطیہ المیراث، وہ پوری میراث اس کو دے دیتا ہے، لیکن نکلتا الٹا ہے کہ فیکون الاب انفع، اس لیے تم نہیں جانتے۔ وبالعکس، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ میرا باپ زیادہ میرے لیے نافع ہے، میں اسی کو سب کچھ دے دوں، جبکہ نکلتا ہے بیٹا نافع۔ اس لیے تم اپنا قیاس، اپنا دماغ مت چلاؤ۔ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ بِذَلِكَ اللَّهُ، یہ سب انفعیت نافعیت کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ فَفَرَضَ لَكُمُ الْمِيرَاثَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ فریضتاً مفعول مطلق ہے، فرض کا اس لیے مقدر مانا کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی طرف سے ہی میراث کو مقرر کر دیا ہے، تمہیں اس میں اپنی ٹانگ اڑانے کی، عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما بخلقہ حکیما فیما دبرہ لہم، اور کان ہے اس لیے کہا لم یزل متصفا بذالک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔